کل کی گفتگو میں درود تاج ہم سن رہے تھے، اور بلکہ اس کا آغاز بھی ہم نے درود تاج سے کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ آج جو اس کے آگے مزید جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جو بیان کی گئی درود تاج میں، ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں سنتے ہیں، آج ہم مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور مختصر وقت ہے۔ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ جب ہم نے شروع کیا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، اس کے بعد ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ اب یہاں تک آج ہم پڑھتے ہیں، اور اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے، اور کس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جو درود تاج میں کی گئی، جو بزرگان دین علماء حق جو لکھتے ہیں، جو کچھ بیان فرماتے ہیں۔ دافع البلاء والوباء، مصیبت، دکھ، درد دور کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، آپ کی جو ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا ہے، مصیبت، دکھ، درد آپ دور کرنے والے ہیں۔ آپ اگر گوگل پر سرچ کریں گے درود تاج کے بارے میں، یا کسی سے بھی جب آپ پوچھیں گے، بہت سے احباب جو اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، جبکہ یہ 800 ایئرز اگو یہ درود تاج جن بزرگوں نے لکھا، 800 سال پہلے لکھا، اور وہ یہ عقیدہ ہمیں بتا رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ درود تاج کے جو یہ الفاظ ہیں، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اس پر انہیں سخت اعتراض ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دفاعوں، آفتوں، بلاؤں کو دفع کرنے والا تو رب ہے، مصیبتوں سے نجات دینے والا تو رب ہے۔ ہم درود تاج میں یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات پاک ہیں، وہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، بیماری سے شفا اللہ کے حکم سے دینے والے ہیں۔ اس پر ان کا جو اعتراض ہوتا ہے کہ درود تاج اس وجہ سے بہت سے لوگ جب کوئی چیز، آج کل تو جو بھی سرچ کرنا ہو، آپ جب کسی سے صاحب علم سے نہیں پوچھتے، آپ گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو آپ کو الٹی باتیں ملیں گی۔ گوگل میں سرچ کریں گے، زیادہ تر لوگوں نے درود تاج کے خلاف لکھا ہے کہ درود تاج پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اور خاص طور پر اسی جملے پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور مصیبت کو، دکھوں کو کیسے دور کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے۔ آئیے میں آج اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے چند آیات میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خیرات عطا فرما دے، اور سرکار کے صدقے ہر دکھ، غم دور ہو جائے، اور آنے والا وقت ہم سب کے لیے خوشحال ہو۔ قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ذکر قرآن کریم میں فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن کریم میں جو ذکر فرمایا رب نے، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دو،
ان کی آنکھیں کھل جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دیا، اور یہ جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 93 اور سورہ ہے یوسف۔ اچھا 94 اور 96 میں پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا، وہ کرتا اس نے یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت ان کی آنکھیں پھر آئیں اور روشن ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ والد گرامی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، his father of حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 80 سال تک جناب یعقوب علیہ السلام روتے رہے، مس کرتے تھے اور روتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں چلی گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ یہ پورا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے کرتا، جو قمیض جو ہم پہنتے ہیں، یہ قمیض عطا کی اور فرمایا کہ میرے والد کے چہرے پر رکھ دینا، اللہ تعالیٰ انہیں بینائی عطا فرما دے گا۔ تو قرآن کریم میں تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ایک نبی اگر اپنی مبارک قمیض عطا فرما دے، اور وہ قمیض کسی ایسے شخص پر جو آنکھوں سے محروم ہو، نابینا ہو، اس کی بینائی چلی گئی ہو، اور وہ قمیض رکھ دی جائے، تو اللہ اس قمیض کی برکت سے آنکھوں میں روشنی دے دیتا ہے۔ یہ طاقت تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ آل عمران 48 and 49، یہ دو آیتیں سورہ آل عمران کی، آپ جا کر کبھی چیک کریے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ طاقت جناب عیسیٰ پاک کو دی گئی، اور میں پیدائشی اندھوں کو آنکھیں دوں گا اور مریضوں کو شفا دوں گا، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں، جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے
کہ ان کے پاس کوئی پیدائشی نابینا آ جائے تو وہ اسے آنکھوں والا کر دیتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مردوں کو آپ زندہ کر دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مٹی کا آپ پرندہ، جو آج بھی جو شو پیس جو بکتے ہیں مارکیٹوں میں، جو اپنے ہاتھوں سے برڈز بناتے ہیں، اس کو شو پیس کے لیے رکھتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کو یہ کمال اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ وہ برڈز اپنے ہاتھوں سے بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ حقیقی پرندہ بن جاتا، اڑنے لگتا۔ وہ کوئی مردہ آپ چاہتے کہ کوئی مردہ ہوتا تو اسے آپ زندہ کر دیتے۔ تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ کوئی مریض آتا، دکھ درد کا مارا ہوتا، پریشان ہوتا، تو آپ کے پاس آتا تو اس کا دکھ درد دور ہو جاتا، پریشانی دور ہو جاتی۔ کوئی اندھا آتا تو آنکھوں والا ہو جاتا۔ تو یہ معجزات تو اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں تابوت سکینہ کا ذکر فرمایا۔ اب یہ تابوت سکینہ کیا ہے، جس کا بڑے شاندار انداز میں اللہ نے ذکر فرما کر تابوت سکینہ کہ جس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے، اس کی برکت کیا تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ جسے دیکھتے تھے، صرف دیکھ کر ان کے دلوں میں تسلی ہوتی، انہیں تسکین ملتی، انہیں سکون پہنچتا۔ زیارت کر کے کسی جنگ کے لیے وہ جاتے بنی اسرائیل کے لوگ، تو وہ تابوت سکینہ اپنے ساتھ لے جاتے، جس سے اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا۔ اب تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ کیونکہ پریشانی، رنج و الم، غم، مصیبت میں یہ تابوت سکینہ کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے تبرکات سے بنی اسرائیل کو فائدہ عطا فرمایا، کہ جس کا ذکر خود فرما رہا ہے بھائی اگر درود تاج میں تمہیں اس بات پر کسی کو اعتراض ہو کہ حضور پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتے، اللہ تو فرما رہا ہے کہ تابوت سکینہ جو ہم نے عطا کیا، جسے فرشتے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے، اس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تبرکات کی وجہ سے پریشانیاں دور کر دیتا تھا، مصیبتوں کو دور کر دیتا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے اور ان سے ان کے نبی نے یہ فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، یہ حضرت شمیل علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہے، اور جو بادشاہ حضرت طالوت کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ تمہارے پاس ایک تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھائے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب تابوت سکینہ کا ذکر رب نے فرما کر یہ فرما دیا کہ تابوت سکینہ میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی مصیبت میں پریشانی کے وقت بنی اسرائیل کے لوگ اگر تابوت سکینہ کو دیکھ لیتے تو دیکھ کر انہیں راحت پہنچتی تھی، مصیبتیں دور ہو جاتی تھی۔ تو درود تاج میں جو دافع البلاء والوباء کے دکھ، درد، مصیبت، رنج اور غم کو دور کرنے والے ہیں سرکار، تو اس پر اگر اعتراض کیا جائے تو پھر تابوت سکینہ کا ذکر تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ تابوت سکینہ کا میں نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ
اس تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اور ان سے قبل جو انبیاء کرام تشریف لائے ان کے تبرکات تھے، جس میں آپ کا کرتا مبارک بھی تھا، آپ کا عصا مبارک بھی تھا جو اسٹیک حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہوا کرتی، اور اس کے علاوہ کیا تھے؟ آپ کے نعلین تھے، نعلین۔ آج لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ یہ جو جھنڈیاں جو لگائی ہوئی ہے یہ نعلین والی کیوں ہے؟ اب ان خشکوں کو کیا جواب دیا جائے کہ قرآن میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جس تابوت سکینہ میں اگر نبیوں کے نعلین ہو تو فرشتے اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اپنے کندھوں پر اٹھائیں۔ اور نعلین کس کے تھے؟ اور یہاں پر آل موسیٰ و آل ہارون کہہ کر بھی فرمائے کہ موسیٰ پاک اور ہارون پاک کی جو اولاد ہے موسیٰ کی اولاد نہیں تھی مگر ہارون ان کے بھائی، تو قرآن نے یہ جو فرمایا کہ ہارون کی جو اولاد وہ موسیٰ کی اولاد ہے، تو ان کے بھی نعلین اس میں موجود تھے جس کو فرشتے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ تو کبھی قرآن پڑھ کے دیکھیے کہ نبی پاک کے جو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور ان کی اولاد کے سلی پر نعلین تابوت میں آ جائے تو فرشتے اسے کندھوں پر اٹھا رہے ہوں۔ آج تمہیں سرکار کے نعلین سے تمہیں چڑ ہو رہی ہے، یہ لا علمی کی، کیونکہ آپ کے اطراف میں جو لوگ ہوں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بیٹھک کہاں ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے۔ بھائی مصلی پر آپ دیکھیے خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے، کبھی کوئی اعتراض ہوا؟ کسی نے نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی ایک کاپی ہوتی ہے، جبکہ بے ادبی بھی ہوتی ہے، بچنا چاہیے کہ پاؤں اس پر نہ آ جائے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جس پر کوئی اعتراض نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نعلین مبارک ہے، نعلین پاک، اگر کوئی محبت سے ادب سے لگاتا ہے اس لیے لگاتا ہے کہ وہ نعلین حضور کے ہیں، سرکار کے نعلین ہیں، اور سرکار کے نعلین کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ کسی نے بہت خوب کہا کہ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کے نعلین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کے نعلین کا، کہ جہاں جبریل امین رک چکے تھے وہاں پر سرکار کے نعلین گئے تھے۔ جبریل نے بتا دیا کہ میری حد یہاں تک ہے، حضور اپنے نعلین کے ساتھ عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے، نعلین نہیں اتارے تو عرش نے سرکار کے نعلین کا بوسہ لیا۔ تو یہاں سورہ بقرہ میں اللہ تعالی ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات کا جہاں ذکر فرما رہا ہے تو اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد کے تبرکات میں نعلین بھی شامل تھے، نعلین بھی تھے کہ جسے فرشتے اپنے کندھوں پر اللہ کی نوری مخلوق انبیاء کرام کے تبرکات کو، نعلین پاک کو اپنے کندھوں پر اٹھائے، اور یہ بتائیں کہ یہ ادب ہے انبیاء کرام کے نعلین کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو لقب ہے، جس مبارک نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، صاحب النعلین، ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ ہر وقت حضور جب بھی سرکار کے ساتھ ہوتے، سرکار اپنے نعلین مبارک اتارتے تو وہ سرکار کے نعلین کو اٹھا کر اپنے سینوں پر رکھ دیتے تھے۔ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی، انہیں جب پکارا جاتا تھا صاحب النعلین کے نام سے پکارا جاتا کہ وہ نعلین اٹھانے والے۔ حضور کے تو نعلین کا صحابہ یہ ادب کرتے تھے، نعلین تو پھر سرکار کے مبارک پاؤں میں ہوتے، حضور جس مبارک سواری پر بیٹھ جاتے تھے صحابہ کرام تو اس سواری جہاں سے گزرتی تو اس کی مٹی کو بھی چومتے تھے، ادب کرتے تھے۔ سرکار اگر اپنے مبارک بال آپ جو ترشواتے، بال مبارک کو جب کٹ فرماتے، حج کے موقع پر حضرت طلحہ کو یہ حکم دیا کہ اے طلحہ یہ بال میرے جو کاٹے گئے یہ سب میں تقسیم کر دو، منہ مبارک بھی تقسیم کیے گئے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تم چیزیں کیوں کر رہے ہو؟
یہ سب چیزیں جو ہے یہ انڈیا سے آئی ہیں، پاکستان سے آئی ہیں۔ ہم نے کہا بالکل انڈیا سے آئی ہیں، پاکستان سے آئی ہیں۔ تمہارے پاس تو ہمیں نہیں پتا کہ کوئی ولی پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے۔ ہندوستان میں غریب نواز آئے کہاں سے ہیں؟ داتا صاحب پاکستان میں کہاں سے آئے؟ تو یہ وہی تو ادب والا دین لائے ہیں کہ جو صحابہ ادب کیا کرتے تھے۔ آج تم یہ باتیں ہندوؤں کے کھاتے میں ڈال دو کہ یہ ساری باتیں جو ہے یہ جھک کر محبت سے سلام کرنا، یہ تعظیم کرنا، رسپیکٹ کرنا، یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے، یہ ہمارے مقدر میں ہے الحمدللہ۔ اب تم تلاش کریے کہاں ہے۔ تو یہ ادب سارا صحابہ میں تھا، اولیاء کرام میں تھا۔ تو ہم نعلین ہم لگاتے ہیں، اپنے پیسوں سے لگاتے ہیں یار، تم سے تو نہیں لی ہم نے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ تم لا کر دو۔ لگائیں بھی ہم، محنت بھی ہم کریں، پیسے بھی ہمارے ہو اور خوشی کے لمحات ہو تو دل تمہارا کیوں جلتا ہے؟ تم اپنی فکر کرو۔ ہم نے نعلین لگائے ہیں، حضور کے نعلین ہے یہ کہ تاج کیوں نہ بھیک مانگے آقا آپ کے نعلین کی، تاج ور کھاتے ہیں صدقہ آپ کے نعلین کا، کہ ساری کائنات جو صدقہ کھاتی ہے مصطفیٰ کے نعلین کی خیرات ہے یہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ دیگر انبیاء کرام کے تبرکات میں عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دی۔ ہم نے کہا اگر کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محبت سے پڑھتا یا کسی محبت والوں سے پڑھتا تو وہ تجھے بتاتے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات جو قرآن میں اللہ نے فرمائے کہ ہم نے عطا کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسح، یعنی ہم جو مسح کرتے ہیں وہ مسیح کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو شفا مل جاتی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تو ہاتھوں میں یہ اللہ نے پاور رکھ دی، یہ معجزہ انہیں عطا فرمایا۔ حضور کا تو یہ مقام ہے کہ نعلین کے نیچے جو مٹی لگ جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس میں بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آج بھی کہتے نا کہ خاک مدینہ میں شفا ہے، خاک شفا کہا جاتا ہے اسے، کیوں کہ وہاں سرکار کے مبارک پاؤں میں جو نعلین ہوا کرتے، نعلین کو چومتی تھی وہ مٹی، تو جس مٹی نے سرکار کے نعلین کو چوم لیا اللہ نے اس مٹی میں شفا رکھ دی ہے، خاک شفا۔ تو حضور کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو حضور یقیناً اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آفتوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کے ساتھ جو فرمایا۔ تو ہمارے نبی تو ان سب کے سردار ہیں۔ والمرض والالم والقحط والمرض والالم، کہ دافع البلا، کے آفتوں کو، بلاؤں کو دفع فرمانے والے، والقحط والمرض والالم۔ قحط یہ کیا ہے کہ اکثر اور بیشتر ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جو ریگستان کے علاقے ہوتے تھے وہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی ہو جاتی تھی، بارش نہ پڑتی تو زمین خراب ہونے لگتی، جانوروں کو جو ہے نقصان پہنچتا، وہ مرنے لگتے، لوگ پریشان ہوتے۔ مکہ مکرمہ میں ایسا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا چکے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے دیکھا کہ اب یہاں جانوروں کو موت آ رہی ہے، پریشانی ہے، مصیبت میں ہم مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اب مکہ مکرمہ کے لوگ اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے یہ سوچا کہ اب کیا کیا جائے، اس طرح ہی اگر ماحول رہا تو یہ مکہ مکرمہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، بارش برس نہیں رہی۔ سب نے یہ فیصلہ کیا ہم کیوں نہ حضرت ابو طالب کے پاس جائیں۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کیونکہ وہ مکہ مکرمہ کے سردار تھے، وہ جانتے تھے کہ خانہ کعبہ کے متولی یہ ہے، کوئی بھی معاملہ درپیش ہوتا تو وہ انہی کے پاس جاتے، انہی سے جا کر اپنی جو بھی بات ہوتی وہ شیئر کرتے۔ اب مکہ مکرمہ میں جب قحط سالی ہونے لگی تو وہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے، کہا کہ اے خواجہ ہے ابی طالب، اب آپ ہی کچھ کریے،
مکہ مکرمہ میں جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، قحط سالی ہے، زمین ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ ہی کچھ کریے۔ ایک وقت رکھا گیا اور جتنے مکہ مکرمہ کے جو دیگر کفار تھے، صبح کا انہوں نے وقت رکھا اور کہا کہ ہم بھی اپنے اپنے گھروں سے بتوں کو لے آئیں گے، اور کیونکہ ان کا جو مذہب تھا وہ مشرکین تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ ابو طالب کو کہا کہ آپ بھی کچھ کریے، آپ کے پاس بھی کچھ ہے تو آپ بھی لے آئیے، آپ سردار ہیں۔ اب سارے مکہ مکرمہ کے لوگ، میں اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب قحط سالی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں سے بتوں کو لے آئے، کسی کی بغل میں بت دبا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی چھوٹا سا ہے، سب نے آ کر صحن کعبہ میں جمع ہو گئے، اور سب کی نظر ابو طالب کے دروازے پر ہے کہ یہ کون سا بت لے آتے ہیں، یہ اپنے ساتھ کیا لے آتے ہیں۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے دیکھا کہ ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے۔ ابو طالب کے ہاتھوں میں کوئی بت نہیں تھا، بلکہ ابو طالب اپنے کندھوں پر محمد مصطفیٰ کو لائے، حضور کو بٹھایا۔ اب سرکار کا بچپن کا زمانہ ہے، آئے صحن کعبہ میں، کعبہ کے قریب آئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، مکہ مکرمہ جو قحط سالی میں مبتلا ہے، اے مالک، اے رب، اب تو ہی کرم فرمانے والا ہے، تو کرم کر دے۔ محمد عربی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا کہ ان کے وسیلے سے رحم کر بارش برسا، اور حضور علیہ السلام بچپن کے زمانے میں اپنی انگلی کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر میں بارش برسنا شروع ہو گئی اور قحط سالی ختم ہوئی۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب نے جو اشعار جو لکھے تھے، اور جو اشعار لکھے، اور انہی اشعار کو مدینہ طیبہ جب ہجرت فرما کر گئے، یہی واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگ مدینہ طیبہ کے باہر سے کچھ لوگ آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مدینہ پاک میں بھی بارش کی ضرورت ہے، قحط سالی ہو رہی ہے، آپ کرم فرما دیجئے۔ اس وقت بھی سرکار نے جو اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو بارش برسنے لگی۔ سرکار اتنے خوش ہوئے تھے، آپ نے یہ فرمایا کہ آج اگر ابو طالب ہوتے تو ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہے کوئی میرے چچا ابو طالب کے وہ اشعار سنائے کہ جو اس وقت انہوں نے سنائے تھے کہ جب مکے میں قحط سالی تھی۔ علی المرتضیٰ یہ عرض کرتے کہ حضور مجھے حکم دیجئے، میں سناتا ہوں۔ اب وہ اشعار سنائے گئے۔ وہ کیا اشعار تھے؟ ویسے تو بہت سے اشعار ہیں، میں دو آپ کے وہ اشعار جو حضرت ابو طالب نے یہ فرمایا، وَأَبْيَضُ يُسْتَقَلْ غَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامِ عِصْمَةٍ لِلْأَرَامِلِ۔ آپ نے یہ فرمایا کہ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے سے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ ہے اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ حضرت ابو طالب نے اور بھی اشعار کہے۔ اب یہی وہ اشعار تھے کہ مدینہ طیبہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر علی المرتضیٰ نے بھی سنائے، اور یہی معاملہ پیش آیا، اور حضور نے فرمایا کہ آج جو یہ بارش برسی ہے، آج بھی اگر ابو طالب ہوتے تو ان کو ٹھنڈک پہنچتی۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ قحط سالی کو بھی دور فرمانے والے، دافع البلاء والوباء والقحط، کہ قحط سالی کو دور فرمانے والے، مصیبتوں کو دور فرمانے والے، جو مکہ مکرمہ میں بھی دیکھا گیا، اور بھی کئی معاملات ہوئے، والمرض والعلم، کہ بیماریوں کو دور کرنے والے۔ لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ شفا تو اللہ دیتا ہے، بے شک شفا اللہ دیتا ہے۔ آپ بھی جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ڈاکٹر بھی تو وہاں موجود ہوتا ہے، تو وہ بھی کمپیوٹر آن کر کے ساری دوائیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ بھی خود جائیے وہاں پر، کمپیوٹر آن کریے، یا پھر آپ جو کتابیں دوائیوں کی جو ہوتی ہے اسی میں سے آپ خود اپنی دوائیوں کو منتخب کر لیں۔ بولے نہیں، ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ جج جب فیصلہ سناتا ہے تو جتنے کرائم ہوتے ہیں، تو بھائی آپ جج کی کیا ضرورت ہے، وہ کتابیں موجود ہیں، آپ خود کھولیے
اور اس میں سے جو سزا ہوتی ہے تو وہ آپ فوراً وہ پیج نمبر کھول کے وہ سزا پڑھ کے آپ خود ہی سزا عائد کر دیجئے. کہا نہیں، جج کا ہونا ضروری ہے. کیوں کہ جج یہ کھولے گا تو اچھی بات ہے، ہم الجھ سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی گولیوں میں شفا نہیں ہے جو شوگر کی یا ڈائبٹیز، یہ کولیسٹرول کی یا دیگر جو تم گولیاں لیتے ہو صبح شام، اس میں شفا نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے. شفا تو اللہ عطا فرماتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفا بھی عطا فرماتے تھے. غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سانپ ڈس رہا ہے، ابو بکر صدیق نے پاؤں نہیں ہٹایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر اپنی محبت میں ہے اور وہاں سانپ بھی اپنی محبت میں ہے. سانپ کو بھی پتا تھا، وہ انتظار میں تھا. کچھ بزرگوں نے لکھا کہ وہ سانپ انتظار میں تھا. He was waiting کہ ایک دن وہ آئے گا، حضور یہاں تشریف لائیں گے تو میں زیارت کروں گا. تو سانپ کو بھی اتنا پتا ہے کہ حضور کا مقام کیا ہے. اور دوسری بات، سانپ بھی یہ جانتا ہے کہ حضور تک پہنچنا ہے تو پہلے ابو بکر کے پاؤں میں آنا ہوگا، صدیق اکبر کے قدموں میں آؤ. تو سانپ ڈس رہا ہے، صدیق اکبر اپنی ایڑی نہیں ہٹا رہے. اور ایک جانب شریعت کا یہ مزاج ہے کہ اس طرح اگر کوئی کرتا ہے کہ گناہ گار ہے، کیونکہ حرام موت سے بچنا چاہیے. ابو بکر جانتے تھے کہ سانپ کا ڈسوانا، سانپ سے ڈسوانا یہ جان لینا ثابت ہو سکتا ہے. اے ابو بکر صدیق آپ ہٹا دیتے پاؤں. کہا کہ اس وقت یہ جرم نہیں ہے، اس وقت یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کی محبت میں اور حضور جس گناہ سے راضی ہو جائیں وہ گناہ اعلیٰ درجے کی عبادت بن جاتی ہے. اور وہاں علی بھی جانتے تھے نماز جا رہی ہے، نماز پڑھنا انتہائی ضروری ہے، مگر علی جانتے تھے کہ نماز جا رہی ہے چلی جائے، مگر اس وقت اگر نبی کو میں نے اٹھا دیا تو حضور کی نیند جائے گی. تو حضرت علی نے حضور کی خاطر نماز عصر چلی گئی، وقت چلا گیا. یہ تو حضور پاک کا ان پر خاص کرم تھا. آپ نے پھر سورج کو دوبارہ ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا. علی المرتضیٰ کی جو نماز قضا ہوئی تھی اسی نماز کو آپ علی المرتضیٰ نے ادا فرمائی. تو صدیق اکبر کو جب اسنیک جب ڈستا رہا، حضور علیہ السلام نے اس وقت لعاب دہن لگایا تو وہ زخم ٹھیک ہو گیا. علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں انفیکشن ہوا. خیبر کے مقام پر حضور نے علی المرتضیٰ کو اپنی آنکھوں میں سرکار مولا مرتضیٰ کی اپنا لعاب دہن لگایا، انفیکشن ختم ہو گیا. ایسے بھی ہوا کہ صحابہ کرام کے چہرے پر تیر لگتے حضور کی خدمت میں آئے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، حضور نے یہ فرمایا کہ اے قتادہ بتاؤ کہ اس وقت تم آنکھوں کے طلبگار ہو یا جنت کے طلبگار ہو، تمہیں آنکھیں چاہیے یا جنت چاہیے؟ وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میری چند بیویاں ہیں، ازواج ہیں، اور کہیں وہ مجھے اندھا نہ کہنا شروع کر دے. جنت تو آپ کے کرم سے ملے گی، مجھے آنکھیں عطا کر دے. حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، انہیں آنکھوں والا کر دیا. کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا جنگ کے موقع پر، سرکار اپنا لعاب دہن لگاتے، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا. تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا کہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، کہ دکھوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. آج ہم یہیں پر اپنی گفتگو کو اور روکتے ہیں. اگلا جو حصہ کل اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. آگے پھر آپ جانتے ہیں، پڑھ لیجئے شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہا
مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاق بنور جماله پر یہ بالا غل